پریز دی لارڈ، ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں، خدا نے موقع دیا پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں تمام سامعین کے لیے جو میری آواز کو سن رہے ہیں، اولیاء آرگنائزیشن کی طرف سے پاسٹر خالد آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج کا جو پیغام ہے وہ یسایہ نبی کی معرفت لیا گیا باب 49 ہے، اس کی ورس جو ہے اس 8 ورس کو ہم دیکھیں گے اور اس پر غور کریں گے، کیونکہ پالوس رسول کہتے ہیں کہ ہم نے حصہ بحصہ اور طرح بطرح کلام پایا، اور ہم اپنے آج جب ہم اس فضل کے دور میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے اپنے حصہ کی برکت کو لینے کے لیے ہم نے کلام کے بیدوں کو سمجھنا ہے، ہم نے روح سے وہ ہدایت لینی ہے، ہم نے روح کی ہدایت سے چلنا ہے، اور تب جا کر خدا جو ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم نے ہلاک نہیں ہونا، کیونکہ ہمارا خداوند جو ہے وہ زندہ ہے، وہ ہمیں زندگی عطا کرتا ہے، وہ زندگی کی باتیں ہمیں بتاتا ہے، وہ زندگی کے راز ہم پر آشکارا کرتا ہے۔ ہم کلام خدا میں سے دیکھیں گے، آئیں میرے ساتھ خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں۔ یسایہ نبی کی معرفت خدا کا کلام چیپٹر 49 اس کی ورس جو ہے وہ 8 ہے۔ آج ہم اس میں جو ٹاپک ہے وہ بحالی ہے، اس پر بات کریں گے۔ ہم آج کس طرح لوگوں کے لیے بحالی کا سامان بن سکتے ہیں، ہم نے اس پر آج غور کرنا ہے۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے قبولیت کے وقت تیری سنی اور نجات کے دن تیری مدد کی، اور میں تیری حفاظت کروں گا اور لوگوں کے لیے تجھے ایک عہد ٹھہراؤں گا تاکہ ملک کو بحال کرے اور ویران میراث وارثوں کو دے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند اپنے لوگوں کو یہ اعزاز دیتا ہے۔ میرے عزیزو، دیکھیں کتنی خوبصورت بات، میں نے لکھا ہے میں نے قبولیت کے وقت تیری سنی۔ ہاللیلویہ، ہمارا خدا کتنا محیب خدا ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم التجائیں کرتے ہیں، ہم درخواستیں کرتے ہیں، اور خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا، ہماری درخواستوں کو سنتا، اور ہماری دعاؤں پر کان لگاتا اور جواب دیتا ہے، کیونکہ ہمارا خداوند زندہ خدا ہے۔ ہاللیلویہ، وہ دعاؤں کو سنتا، جواب دیتا ہے۔ اور نجات کے دن تیری مدد کی۔ آج دنیا میں دیکھیں ہر طرف ایک نفسا نفسی کا دور ہے، اور ہر شخص جیتنا چاہتا ہے، ہر شخص ون ہونا چاہتا ہے، ہر شخص دوسرے پر غالب آنا چاہتا ہے۔ لیکن ہم اس نجات کو جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے جب تک خداوند یسوع مسیح نہیں ہے، جب تک خداوند یسوع مسیح کا لہو نہیں ہے، ہم نجات کو کبھی نہیں پا سکتے۔ میرے عزیز، یسوع مسیح وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے، وہ ہمارا قیمتی برہ ہے جو بے عیب ہے۔ جو آدم سے میرے عزیزوں پیدا ہوتا ہے، کوئی بے عیب نہیں۔ کلام خدا میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے، لیکن یسوع نے کہا تم میں سے ایسا کون سا شخص ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ ہاللیلویہ، میرے عزیزوں، یہ خداوند یسوع مسیح کے خدا ہونے کے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کے لیے اپنے خون کو بہا کر، اپنی جان کو فدیہ اور کفارہ میں دے کر ہمارے لیے نجات کا اہتمام کیا ہے۔ تبھی یہاں پر آیا ہے اور نجات کے دن، اس کا مطلب ہے کہ نجات کا دن میرے عزیزو آپ کے اور میرے لیے اور دنیا کے ہر بشر کے لیے ایک دن مقرر ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں وائس میں دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ جینے کا ایک وقت ہے، پیدا ہونے کا ایک وقت ہے، اور مرنے کا ایک وقت ہے، لگائے جانے کا ایک وقت ہے اور اکھاڑے جانے کا ایک وقت ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو جو آدم سے پیدا ہوا اس کی نجات کا بھی دن ایک مقرر ہے میرے عزیزو، کیونکہ لکھا ہے اور نجات کے دن میں نے تیری مدد کی، اور میں تیری جب ایماندار یسوع مسیح کے خون پر، اس کے کفارہ پر، اس کے مردوں میں سے جلائے جانے پر ایمان رکھتا ہے تو پھر نجات اس کے پاس ہے، اور جب نجات اس کے پاس ہے تو پھر پروٹیکشن اس کے پاس ہے، پھر تحفظ اس کے پاس ہے، پھر گواہی اس کے پاس ہے، پھر فرشتوں کی مدد اسے حاصل ہے، پھر آسمان و زمین کی تمام چیزیں اس کے لیے مسخر کر دی جاتی ہیں، اس کے لیے اہتمام کی صورت میں اہتمام کر دیا جاتا ہے
کہ یہ سب چیزیں اس میرے بیٹے کے لیے ہے، میری بیٹی کے لیے ہے جو مجھ پر ایمان لائی ہے۔ خدا اس کو مقصد دیتا ہے، جس طرح خدا نے ابراہیم کو مقصد دیا، جس طرح خدا نے یعقوب کو مقصد دیا، جس طرح خدا نے یوسف کو مقصد دیا، اور جس طرح خدا نے موسیٰ کو مقصد دیا، وہ آج آپ کو مقصد دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو نام دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو عزت دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو سرفرازی دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو اقبال مندی دینا چاہتا ہے، وہ آپ کا نام وہ زمین پر اقبال مند کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ اقبال مند ہونا چاہتے ہیں تو خدا ان کے برے پر ایمان لائیں، کیونکہ وہی پاک ہے اور وہی سب چیزوں کو پاک کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ اگر دیکھیں، وہ کہتا ہے میں تیری حفاظت کروں گا اور لوگوں کے لیے تجھے ایک عہد ٹھہراؤں گا۔ ہاللیلویہ! دیکھیں کتنی مبارک بات ہے کہ وہ خداوند ہمارا جو ہمیں لے گا، جب ہم ایمان لے آتے ہیں، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ ہمیں بحال کرتا ہے اور ہمیں کام دیتا ہے، ہمیں پرپس دیتا ہے، ہمیں مقصد دیتا ہے، ہمیں کھیت، اپنا کھیت دیتا ہے، تاکہ ہم اچھے مختار کی طرح، اچھے بیٹے کی طرح اس کے کھیت میں کام کریں۔ آج دنیا اس کا پورا کھیت ہے اور آپ اور میں مزدور اور اس کے بیٹے بن کر ہم نے لائق طور پر اپنے کام کو سر انجام دینا ہے۔ اور دیکھا، وہ لوگوں کے لیے تجھے ایک عہد ٹھہرائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم ایک عہد کے وارث ہونے کے لیے ہمارے ساتھ ایک عہد کیا گیا ہے، اور عہد دو پارٹیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں، خدا ہے اور آدم ہے، خدا ہے اور اس کے بیٹے بیٹیاں، ایمان کی وساست سے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ اور بہت بڑی بات ہے، ہمارے ساتھ عہد کیا گیا ہے، ہمیں کوئی مزدوری پر نہیں رکھا گیا، ہم کوئی دہاڑی دار نہیں ہیں، ہمیں کوئی اجرت نہیں دینی، خدا ہمیں اجرت نہیں دینا چاہتا۔ خدا ہمیں ہمارے ساتھ عہد کر کے اپنی زمین کی اور آسمان کی برکتوں میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہے عہد۔ آج دیکھیں دنیا میں خداوند کے نام کو جلال ہے، خداوند کے برے کی تعریف ہو۔ اس نے کہا جاؤ اور زمین کے انتہا تک میرے گواہ ہو۔ اور آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو اکثریت میں لوگ پائے جاتے ہیں وہ مسیحی ہیں۔ ہاللیلویہ! یہ آپ کے لیے اور میرے لیے بڑی حوصلہ افزا بات ہے۔ آپ اور میں زمین پر بھی وسعت اختیار کر چکے ہیں۔ ہاللیلویہ! اور جب ہمارے ساتھ برے کے خون کے وسیلہ سے عہد باندھا گیا ہے تو یقیناً ہم زمین کے ساتھ ساتھ آسمانی برکتوں کے جو بھی وارث بنیں گے تو وہاں پر بھی ہماری ایک بہت بڑی اکثریت ہوگی۔ ہاللیلویہ! کیوں کہ جب عہد باندھا جاتا ہے تو پھر ایک خاص مقصد کو ظاہر کیا جاتا ہے، اور ہم آخری حصہ میں دیکھتے ہیں یسایہ کے چیپٹر 9:49 میں ورس 8 میں، اس کے آخری حصہ میں دیکھتے ہیں تاکہ ملک کو بحال کرے۔ ہاللیلویہ! دیکھیں کتنا بڑا کام ہے۔ ایک مسیحی شخص کے پاس کتنی بڑی خدمت ہے کہ وہ لوگوں کے لیے بھی نور ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ایمان کی وساست سے ایک گواہی ہے، چلتی پھرتی گواہی۔ اور ہم دیکھتے ہیں اس کے پاس ایک بڑا مقصد بھی ہے جو عہد میں بلایا گیا اور باندھا گیا، تاکہ ملک کو بحال کرے۔ ہاللیلویہ! اور آپ جانتے ہیں ملک کو بحال کرنا یہ بادشاہ کی صفت ہے، یہ عمرہ اور وزراء کی صفت ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ اور میں عام آدمی، عام لوگ نہیں ہیں، ہم خاص لوگ ہیں۔ پالوس رسول جس طرح کہتے ہیں کہ ہم پہلے کوئی امت کوئی قوم نہ تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے برے کے وسیلہ سے ہمیں ایک خاص امت اور ملکیت ہونے کے لیے بلایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں راست بازی دی گئی ہے، ہمیں کہانت دی گئی ہے، ہمیں اچھے لباس دیے گئے ہیں، اچھی گفتگو دی گئی ہے، اچھا کلام دیا گیا ہے، اچھے الفاظ دیے گئے ہیں، اچھی برکتیں دی گئی ہیں۔ آسمانی برکتوں میں ہم پاک روح کو دیکھتے ہیں جو میرے عزیزوں ہمارا مددگار ہے۔ وہ ہمیں زمین کو بحال کرنے کے لیے ہمیں جو ہماری مدد کرتا ہے۔ ہم جب کلام کی خدمت کرتے ہیں، گیتوں کے ذریعہ سے، کلام کے ذریعہ سے خدا کی حمد کرتے ہیں، تو ہم زمین پر اس کی مدح کا تخت لگا دیتے ہیں، تخت لگ جاتا ہے، کیونکہ جہاں خدا کہتا ہے جہاں تو میرے نام سے آتا اور کام کرتا ہے میں وہاں موجود ہوں۔ تو حمد کے ذریعہ سے، کلام کے ذریعہ سے ہم زمین پر خدا کے نام کو وسعت دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، تاکہ ملک کو بحال کرے اور ویران میراث وارثوں کو دے۔ ہاللیلویہ! یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہم جب ویران ملک کو بحال ہو جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو تھے ان کی ملکیت، ان کا جو ملک تھا
وہ کبھی بابل نے، کبھی یونان نے وہ اسیر کر لیتے، کبھی روم آ جاتا تھا، مختلف اقوام جو تھی ان پر غالب آ جاتی تھی، لیکن وہ میراث کس کی تھی؟ وہ خدا کی طرف سے، خدا کے اہتمام اور انتظام کے مطابق باپ ابراہیم سے خدا نے وعدہ باندھا، عہد باندھا، اور اس نے پورا کیا، اور وہ ملکیت جو تھی وہ بنی اسرائیل کی تھی۔ اور جب اس میں انبیاء آتے اور خدا اپنے خادموں کے وسیلہ سے کام کرتا تو وہ ملک کو بحال کرتے، ملک کے لیے کام کرتے، اور وہ بحال ہو بھی جاتے، تاکہ ویران میراث وارثوں کو دے۔ ہاللویا۔ زمین پر جو خطہ، جو حق آپ کے لیے اور میرے لیے خدا ٹھہرا دیتا ہے، آپ اس کے وارث ہیں۔ ہاللویا۔ آپ جس طرح بنی اسرائیل زمین پر اپنے ملک کے وارث تھے اور اس کے لیے جنگ کرتے تھے، میرے عزیزو آج ہم زمین پر یسوع مسیح کے نام سے جو بلائے گئے ہیں، آپ زمین کی برکتوں کے بھی وارث ہیں اور آسمانی برکتوں کے بھی وارث ہونے کے لیے بلائے گئے۔ غور کریں اپنے آپ پر، غور کریں اپنے رویوں پر، غور کریں اپنے کردار پر، تاکہ خدا آپ کو اپنے جلال کے استعمال کرے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم جو بحال ہونا چاہتے ہیں، ہمیں بحالی چاہیے، ہم بحال ہونا چاہتے ہیں، ہمیں بحالی کے لیے ضرور ہے کہ ہم یسوع مسیح کے لہو کو اپنی زندگی میں لیں، اس کے فضل کو لیں، اس کے کلام کو لیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں خدا کے کلام کو جگہ دیں گے تو خدا آپ کو اپنی میراث میں شامل کرے گا، آپ کی برکتوں میں شامل کرے گا۔ خدا اس کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت